سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نازعات شروع کرتے ہیں. پہلے ہم لفظی ترجمہ لیں گے، پھر اس کے بعد با محاورہ ترجمہ لیں گے. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تم زیادہ سخت ہو تکلیف میں یا آسمان؟ بناہا، اس نے بنایا اس کو. رفع سمکہا فسواہا، اٹھایا اس کی بلندی کو پھر درست کر دیا اس کو. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور ڈھانک دیا اس کی رات کو اور نکالا اس کی دھوپ کو. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو بعد اس کے اس نے بچھا دیا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس نے نکالا اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ. والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا ان کو. متاعا لکم ولانعامکم، فائدے کے لیے واسطے تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فاذا جاءت الطامة الکبریٰ، پھر جب آئے گی آفت بڑی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور کھول دی جائے گی جہنم واسطے اس کے جو دیکھتا ہو. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو لیکن جس نے سرکشی کی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم وہ ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور لیکن جو ڈرے سامنے کھڑے ہونے سے اپنے رب
اور روکے نفس کو خواہشات سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت وہ ٹھکانہ ہوگی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہے ٹھہرنا اس کا۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تو بات سے ان کے ذکر سے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تیرے طرف تیرے رب کے اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، بے شک تو خبردار کرنے والا ہے اس کو جو ڈرتا ہو اس سے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھ لیں گے اس کو نہیں وہ ٹھہرے مگر شام کے وقت یا اس کی صبح۔ اب با محاورہ ترجمہ لیں گے۔ اب سورہ نازیات کا آیت نمبر 27 سے 46۔ کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی، جسے اسی نے بنایا ہے؟ اس نے آسمان کی چھت بلند کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ پھر جب بڑی آفت قیامت آئے گی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی، اور دوزخ ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ لیکن پھر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض؟ اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب ہی کے پاس ہے۔ آپ تو صرف ہر اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اس سے ڈرے۔ جس روز وہ قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح ہی ٹھہرے ہیں۔ اب ہم تفسیر و تشریح لیں گے۔ دوسری زندگی پر شبہ کیوں ہے؟ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا مخلوق کے دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ جو لوگ پیدا کیے جانے کے بعد مر کر دوبارہ پیدا کیے جانے اور اٹھائے جانے کے منکر ہے، یعنی انکاری ہے، اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے سو حجت قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہاری اے لوگو دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ یعنی آسمان کا بنانا تو تمہارے بنانے سے زیادہ مشکل ہے۔ جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے تو انہیں جو ہے سو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بڑا ہی مشکل سمجھتے ہو اور بار بار کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور اس حالت میں ہمارے جسم کے جتنے بھی اجزاء ہے پھر وہ جمع کر دیے جائیں گے اور ان میں دوبارہ جان ڈال دی جائے گی۔ یہ جو تم بار بار کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی اس بات پر غور کرتے ہو کہ اس وسیع آسمان کو بنایا اللہ تعالیٰ اتنے بڑے اور اتنا وائڈ، یعنی ہم اس کو یعنی ہماری نظر، یعنی ہم جو ہے سو اس اتنے بڑے آسمان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے وسیع آسمان کو بنانا اور اس کو ٹھہرانا زیادہ سخت کام ہے یا تمہیں ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اسی شکل میں پیدا کرنا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نئے سرے سے جب ہم آسمان کو بنائے، اتنا ٹھہرائے، وہ زیادہ مشکل کام ہے آسمان بنانا۔ تو کیا تمہاری پیدائش جب کہ ہو چکی پھر اس کو دوبارہ اٹھانے میں یعنی دوبارہ پھر سے اسی شکل میں پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے؟ آسمان بنانا مشکل کام ہے یا تمہاری پیدائش؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں لَخَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ
من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون، یقیناً آسمانہ اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، اور لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ جس اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ذرا نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھو، کس قدر اونچا، مضبوط، صاف، ہموار اور منظم ہے، پورا آرگنائزڈ طریقے سے ہے، کس قدر زبردست انتظام اور باقاعدگی کے ساتھ رات اور دن کا سلسلہ قائم کر کے رات کو تاریک اور دن کو روشن بنایا۔ رات کی تاریکی میں آسمان کا سما کچھ اور ہوتا ہے اور دن کے اجالے میں اس کی اور ہی شان نظر آتی ہے نا؟ دن میں بالکل الگ نظر آتا، رات میں الگ نظر آتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، بناہا، اسی نے اسے پیدا کیا، اور پھر اس کی تفسیر میں فرمایا رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت اور کو بلند کیا، پھر اسے برابر کیا، یعنی آسمان کو، عمارت کو بہت اونچا بنایا، آسمان کی جو عمارت ہے اس کو بہت اونچا بنایا، اور اس کے صحن کو بے حد و حساب اور وسیع و عریض بنایا، اور اس کے اطراف و اکناف کو برابر کر دیا، اور اندھیری رات میں اسے تاروں سے سجا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور اس کے دن کو روشن کیا، یعنی اس نے اس کی رات کو سخت تاریک کر دیا اور سیاہ بنا دیا، اور دن کو واضح، روشن اور منور بنایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، اور پھر اس کی مزید جو ہے سو وضاحت اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، اور اس نے اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، بچھونا، جیسا دہاہا کے ایک معنی ہے پھیلانا اور دوسرا معنی ہے دہیا سے، جس کا معنی ہے انڈا بیضوی شکل جس طرح سے ہوتا انڈے کی شکل میں۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے یعنی فلیٹ ہے، چپٹی ہے، فرام پول سے۔ ہم جو ہے انگلش میں اس کو جیو اسپیریکل ان شیپ بولتے۔ یہ دہاہا جو لفظ ہے عام انڈے کے لیے نہیں ہے، خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے ہے، تو یہ دہاہا کا لفظ اس طرح سے آیا ہے یہاں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جہاں زمین کو رہنے کے قابل بنایا، وہاں اس نے جو ہے سو زمین میں دریا اور چشمے جاری کیے، اور جو ہے سو زمین میں پانی کا ایسا بندوبست کیا کہ جہاں سے کھدائی کرے پانی نکل آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل اور فہم سے نوازا کہ ہموار زمین پر کھیتی باڑی کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب علم دیا اور ان کو عقل دی، پھر کھیتی باڑی کر کے اپنے اور اپنے جانوروں کے لیے پھر غلہ، اناج، پھل اور پھول اگا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر خوب مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیا تاکہ زمین کا توازن یعنی بیلنس برقرار رہے اور غیر فطری حرکت نہ کرے، یعنی بالکل ایک دم جو ہے سو بیلنس کھو کے ادھر ادھر لڑکنے کے، یعنی گرتی پڑتی نہ رہے، بالکل ایک دم سٹل اور بے حرکت ہو کر ہمارے قابل بن جائے۔ تو ذرا سوچو، ہمارے کھانے پینے کا یہ انتظام اگر نہ ہوتا تو ہمارا اور ہمارے جانوروں کا گزارا کیسے ہوتا؟ ان تمام چیزوں کو ہمارے آرام اور ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس حقیقی خالق، یعنی جو حقیقتاً میں جو خالق ہے، اس کا شکر ادا کرتے
یعنی اس کا شکر ادا کرتے رہو، اور یعنی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والے کے لیے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جبال ارساہا، اور اس نے پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا، یعنی پہاڑوں کو بنایا اور انہیں زمین میں اپنی اپنی جگہ پر نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ نصب کر دیا، اور وہ اللہ جو ہے سو کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا، اپنی مخلوق پر بہت شفقت کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ یعنی زمین کو پھیلایا، اس سے چشمے جاری کر دیے، اس کے چھپے خزانوں کو ظاہر کر دیا، اس میں نہروں کو جاری کر دیا، فصلوں، درختوں اور پھلوں کو اگایا، پہاڑوں کو نصب کیا تاکہ زمین اور اہل زمین کو قرار نصیب ہو جائے اور سکون نصیب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنے بندوں اور ان کے جانوروں کے لیے پیدا کیا ہے، جن کی انہیں اپنی دنیا کی اور زندگی کے کھانے اور سواری کے لیے ضرورت ہے، تاکہ مدت تمام ہو جائے اور عمر بیت جائے، یعنی ہم زندگی گزارنے کے لیے۔ تو قیامت اور جنت و جہنم کا ذکر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب بڑی آفت آئے گی، اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ یہ اور قیامت بہت بڑی آفت اور نہایت ہی تلخ ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی، یعنی اس دن اپنے تمام اچھے اور برے اعمال کو یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَیٰ، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، یعنی اسے دیکھنے والوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا اور لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو پھر جس نے سرکشی کی، یعنی بغاوت کی اور حد سے بڑھ گیا، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی دنیا کو دین سے آگے کیا اور دین کو پیچھے کر دیا۔ فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم وہ ٹھکانہ ہوگی، یعنی اس کا ٹھکانہ دوزخ، اور اس کا کھانا زقوم، اور اس کا پینا سخت گرم اور کھولتا ہوا پانی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور لیکن جو ڈرے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور روکے نفسوں کو خواہشات سے، یعنی اور لیکن جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہشات سے روک لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے بارے میں اللہ کے حکم سے ڈر گیا، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکا اور نفس کو اپنے رب کی اطاعت و بندگی میں لگا دیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یقیناً جنت وہ ٹھکانہ ہوگی، یعنی اس کا ٹھکانہ، اس کے لوٹنے کی جگہ اور اس کی واپسی کا مقام اللہ تعالیٰ کی یہ وسیع و عریض جنت ہے، یعنی بہت ہی بڑی جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جنت ہے۔ قیامت اور جنت و جہنم کا جو ذکر ہے تو اس میں قیامت کے لرزہ خیز لمحات، یعنی قیامت کا دن بڑا ہولناک اور سخت ہنگامہ برپا کر دینے والا ہے۔ اس دن جو ہے سو انسان دیکھ لے گا کہ وہی حساب کتاب والا دن آ گیا، یعنی انسان کو جو ہے سو جب وہ دیکھ لے گا کہ وہی حساب کتاب والا دن آ گیا ہے جس کی اسے دنیا میں خبر دی جاتی تھی، پھر اس سے پہلے کہ اس کے نام اعمال اور اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اسے ایک ایک کر کے اپنی وہ سب حرکتیں یاد آنے لگے گی جو وہ دنیا میں کر کے آیا ہوگا۔ تو اس دن جہنم کافروں کے سامنے کر دی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لیں۔
کہ اب ان کا جو ہے سو دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی ان کا اب یہ آخرکار ان کا یہ ٹھکانہ جہنم ہے، البتہ متقی لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ اور جو شخص یعنی جو بھی لوگ ہوں گے، یعنی جو لوگ کفر کریں گے اور نافرمانی میں حد سے بڑھیں گے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کریں گے تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، جس سے وہ بچ سکیں گے نہ بھاگ سکیں گے۔ تو اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب کتاب دینے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک لیا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جہاں وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، یعنی وہاں پر وہ قیام کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا معزز مہمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہے ٹھہرنا اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، وہ کافر آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، تو آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض؟ آپ کے رب ہی کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے، یعنی اس کا وقت نہ تمہیں معلوم ہے اور نہ مخلوق میں سے کسی اور کو، بلکہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا وقت نہیں جان سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم، صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس کا وقت اور اس کا ٹائم، یعنی جو فکسڈ ٹائم ہے وہ سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں معلوم۔ تو قیامت کب قائم ہوگی؟ تو کافر قیامت کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے کے لیے بار بار سوال کیا کرتے تھے، آخر وہ گھڑی کب آئے گی، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، یہ ان کا ہمیشہ سوال رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب آپ کو اس کا مقرر وقت معلوم نہیں تو آپ انہیں کیا بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، دیکھیے، اور آپ اس کے ذکر سے کیا تعلق، آپ کو اس کے یعنی آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق؟ اس کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور آپ کا کام اس کا وقت بتانا نہیں بلکہ اس سے تمام انسانوں کو ڈرانا ہے۔ یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے ڈرانے سے اصل فائدہ صرف اسے ہوگا جس کے دل میں اس کا خوف ہے اور وہ اللہ کی تبلیغ سن کر اس کی تیاری کرے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے، جس کے دل میں قیامت پر ایمان اور اس کا خوف ہی نہیں، یعنی جس کے دل میں قیامت پر ایمان نہیں اور نہ اس کا خوف بھی نہیں، تو اسے آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ اس کا وقت ہی پوچھتا رہے گا، صرف یہی پوچھتا رہے گا کہ کب قیامت آئے گی۔ اس کو دل میں خوف بھی نہیں ہے، اسی لیے تو پوچھتا ہے۔ وہ قیامت جسے آج کافر بہت دور سمجھ رہے ہیں، جب آئے گی اور کافر جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت جو ہے، وہ جو اتنے عیش میں رہ رہے ہیں، تو اس کے سب مزے بھول جائیں گے، اور انہیں ایسے معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں صرف دن کا آخری حصہ یا پہلا حصہ ہی رہے ہیں، پورا ایک دن بھی نہیں رہے، یہ ٹھہرے ہیں۔ یعنی وہ خبروں سے اٹھیں گے، میدان حشر کی طرف جائیں گے تو دنیا کی مدت حیات کو کم سمجھیں گے، یعنی حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کے نزدیک یہ مدت دن کی ایک شام یا ایک صبح ہوگی۔ آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے، یعنی یہ آیتوں کی حکمتیں کیا ہیں اور تقاضے کیا ہے،
جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آسمان اور ان کی مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے، کیا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا آسمان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نافرمانی سے باز آ جائے اور اطاعت و فرما برداری کرے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے سو جنت ہے۔ جو کوئی نافرمانی والی راہ اختیار کرے اور من پسند زندگی گزارتے ہوئے دنیا کو سب کچھ سمجھ کر آخرت پر ترجیح دے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ قیامت قائم ہونے کے وقت کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف قیامت کے دن سے خبردار کر دینا ہے۔ اس میں کیا کیا بتائے گئے ہیں؟ آسمان کی تخلیق، بلندی، درست ہونا، یعنی اللہ کی قدرتیں بتائی گئی ہے، پھر رات دن دھوپ، پھر زمین اور اس سے پانی اور چارے کا نکلنا، پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے فائدے اور مویشیوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، یعنی ہماری زندگی اس زمین پہ پاسبل ہو تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ پھر ہم اتنے حقیر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہے اور اتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ اس دن جو دنیا میں کیے انسان پھر یاد کرے گا، کس دن؟ قیامت کے دن، یعنی قیامت کا ذکر بھی ہے اس میں۔ جہنم ان سرکشیوں کے لیے کھول دی جائے گی جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈر کر اپنے نفس کو روکتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور جب آئے گی لگے گا جو پچھلا وقت گزرا وہ ایک شام یا صبح جتنا ہوگا ویسا لگے گا، یعنی دنیا کی زندگی میں ہم کچھ عرصہ، یعنی کچھ صبح کا یا پھر شام کا وقت ہم گزار کر آئے، بس اتنا ہی لگے گا۔ بس اتنی سے وقت کے لیے، یعنی دنیا اتنے کم وقت کی ہے تو وہ وقت کے لیے، یعنی دنیا میں اتنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے تو اس سے جو ہے غافل ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے، ہم کو غور و فکر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا